آج کی اس نشست میں ماشاءاللہ تلاوتیں بھی بڑی عمدہ ہوئیں۔ صرف تلاوت کا انداز ہی نہیں بلکہ آیات کا جو انتخاب کیا گیا وہ بھی بڑی عمدہ، اور جنہوں نے نعت پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر گفتگو کری، بڑی ہی عمدہ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کا پڑھنا سنانا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ لیکن کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ بات تو ساری عمدہ تھی، لیکن اس پر کچھ تبصرہ کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ کرنٹ ایشو ہے، اپنے خطاب سے پہلے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں، کیوں جی ایسا ہی ہے؟ لیکن پوری حیات طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کری کبھی بھی اختتام پر صدق اللہ العظیم نہیں کہا۔ تو سنت تو نہیں ہو سکتا نا؟ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہوگا وہ؟ آپ بتائیے، سنت کا مقابل کیا ہے؟ ہاں جی بولیے۔ بدعت ہے۔ سنت کا اپوزٹ بدعت ہے۔ ہم اپنے اندر ایسی بدعات اگر لے کر کے آئیں گے تو آنے والی نسلیں کیا کریں گی؟ یہ بچوں کا قصور نہیں بلکہ ان کے استادوں کا قصور ہوتا ہے کہ بچوں کو یہ بتاتے نہیں۔ سنتے ہیں وہ کہ ہمارے بچے تلاوت کرنے کے بعد صدق اللہ العظیم کہہ رہے ہیں، معنی کے اعتبار سے بڑا بہترین عمدہ جملہ ہے، لیکن کیا نبی کو یہ نہیں معلوم تھا؟ ہمیں پتہ لگا ہے جب نبی نے نہیں کہا تلاوت کے بعد یہ جملہ تو ہمیں بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جلسہ ہے سیرت النبی، اور سیرت النبی کی یہ ایک چھوٹی سی جھلکی قرآن و سنت کی روشنی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الجمال والكمال وعلى آله الطيبين والطيبات۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ تمام تعریفیں، ہر قسم کی پاکی، بڑائی اور بزرگی رب کائنات وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ وہ رب العالمین کے جس کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، بجز اس رب العالمین کے جس کو بھی اس کائنات میں وجود عطا کیا گیا،
اس کے لیے زوال ہے، اختتام ہے، فنا ہے، ایک نہ ایک دن اپنی زندگی پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ بقا اور ہمیشگی ہے تو صرف رب کائنات ذوالجلال والاکرام کے لیے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ، ذرا محبت اور پیار کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے رب کائنات کی ساری مخلوقات کی تعداد سے زیادہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے ذہن میں کئی موضوع آ رہے تھے، تلاوت سن کر کے بھی کہ جو آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ موضوع لے لیا جائے۔ ادھر بچے نے تلاوت کری یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وہ بھی موضوع آ رہا تھا۔ کئی موضوع چل رہے تھے۔ اسی ضمن میں ذہن میں بات یہ آئی جو میرے ذہن میں پہلے سے موضوع تھا، اسی کو لے لیا جائے۔ اور اس موضوع کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے بم دھماکہ، کیا ہے؟ بڑا سخت ترین ہے، زندگی کا سب سے بڑا حادثہ، اور جس نے یہ زندگی کا سب سے بڑا حادثہ عبور کر لیا، اس کو فرشتوں کا سلام ملے گا، اس کو کائنات کی وہ خوشبو ملے گی کہ کبھی اس کو ایسی عمدہ خوشبو ملی نہ ہو، اس کو فرشتوں کا وہ پروٹوکول ملے گا کہ جو اس نے اپنی زندگی میں بڑے سے بڑے بادشاہ اور وزرائے اعظم کا بھی پروٹوکول ہوتا ہوا نہ دیکھا ہو۔ کیا خیال ہے؟ پھر یہی موضوع لے لیا جائے، لیکن پہلے حادثے کا شکار ہونا ہوگا۔ زندگی کا سب سے بڑا حادثہ، اس سے گزر کے پھر یہ چیزیں ملیں گی۔ حدیث چونکہ طویل ہے اور لمبی ہے، اس خطرے کے پیش نظر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا ہے، اس کے بیان کرنے میں کچھ کمی بیشی نہ رہ جائے اور وہ جملے آگے پیچھے نہ ہو جائیں، اس مناسبت سے اس چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں اپنے سامنے کتاب رکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم حادثے سے آگاہ فرمایا، اور اس حادثے سے گزرنے والے یا تو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہلاک ہو گئے یا ہمیشہ کے لیے وہ آباد ہو گئے۔ رب تبارک و تعالی سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عظیم حادثے سے گزرتے ہوئے ہمیں ہمیشہ کے لیے آباد فرما دے، اور اس عظیم حادثے سے گزرنے کے بعد ہلاکت اور تباہی اور بربادی سے اللہ تعالی ہم سب کو بچا لے اور محفوظ فرما لے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کو ایسا ویلکم کیا جائے، ایسے پروٹوکول کے ساتھ کیا جائے کہ کبھی آپ نے زندگی میں ایسا پروٹوکول کے ساتھ ویلکم کسی کو کرتے ہوئے دیکھا ہی نہ ہو۔ کیا چاہتے ہیں آپ یہ؟
سب کی آواز نہیں آ رہی، لیکن اس کو دیکھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا، اس میں غور و فکر کرنا ہوگا کہ کون سا حادثہ ہے کہ جس سے ہم نے گزر کے یہ پروٹوکول کے ساتھ عزت حاصل کرنی ہے، مقام حاصل کرنا ہے، فرشتوں کا سلام لینا ہے۔ اس کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے کون کون تیار ہے؟ دیکھ لیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا گھر ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ ساری کی ساری مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے کہ اس پروٹوکول کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے جی؟ کسی قسم کی ذرہ برابر بھی کسر نہیں چھوڑنی۔ آئیے وہ حدیث پاک میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ پہلے تو حادثہ پیش کر دیتا ہوں۔ وہ حادثہ میرے گھر میں بھی آیا، آپ کے گھر میں بھی، اکثر کے گھر میں آیا ہوگا۔ کچھ سمجھے کہ کون سا حادثہ ہو سکتا ہے؟ اس حادثے سے آپ کی آنکھوں نے وہ حادثہ دیکھا، آپ کے کانوں نے اس حادثے کی آوازیں سنی، آپ کے دل نے اس حادثے کو محسوس کیا ہے، ایک بار نہیں سینکڑوں بار۔ کیا سمجھے آپ وہ عظیم حادثہ کون سا ہے زندگی کا؟ کیوں جی؟ ہے جی؟ موت۔ یہ وہ عظیم حادثہ ہے جس کے بارے میں امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اکثروا ذکر حازم اللذات، دنیا کی تمام آرائشوں کو، دنیا کی تمام حاصل کی ہوئی، جمع کی ہوئی دولت کو، دنیا کی تمام خوشیاں چھیننے والی چیز کو تم کبھی مت بھولنا، اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا، یعنی الموت۔ یہ ہے وہ عظیم حادثہ۔ کیوں جی؟ اب تو پتہ لگ گیا نا کہ آپ کے گھر میں بھی آیا ہوگا، کسی کے ابا جان، کسی کی امی جان، کسی کا بیٹا، کسی کی بیوی، کسی کی بہو انتقال ہوا ہوگا نا۔ کون سا گھر ہے کہ جہاں ملک الموت نہ آتا ہو یا نہ پہنچ پاتا ہو؟ ایسا عظیم حادثہ کبھی زندگی میں پہلے کبھی آیا ہے؟ اپنے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا نہیں، جتنے بھی بیٹھے ہوئے کسی کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ ہاں ایسا حادثہ دوسروں کے لیے آتا ہوا تو دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اس حادثے پر دو قسم کے لوگوں کا گزر ہے۔ کتنے لوگوں کا؟ دو قسم کے لوگوں کا۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں کہ اس حادثے کے موقع پر رب تبارک و تعالی کی طرف سے بھیجے جانے والے فرشتے سلام کرتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ۔ حادثہ ابھی پیش نہیں آیا، حادثہ لانے والا آ کے سلام پیش کر رہا ہے۔ قرآن پاک الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب فرشتے روح نکالنے کے لیے کن کی؟ ایمان والوں کے لیے۔ کن کی روح نکالنے کے لیے؟ نماز کی پابندی کرنے والوں کے لیے۔
کن کی روح نکالنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والوں کی، کن کی روح نکالنے کے لیے کہ جو اپنی من مانی نہیں کرتے بلکہ اللہ کی مرضی کو مقدم رکھتے ہیں۔ رب نے تو فرما دیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اے حضرت انسان اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو رب چاہے گا وہی ہوگا۔ رب کی چاہت ہوگی تو تمہاری چاہت پوری ہو سکے گی، اور اگر رب کی چاہت نہیں ہوگی تو پھر ہماری چاہت کیوں جی، کیا سمجھے، ہماری چاہت پوری نہیں ہو سکے گی۔ کیا امام کائنات یہ نہیں چاہتے تھے کہ مکے کے سارے کفار جو ہے مسلمان ہو جائے؟ اس کے لیے تو آپ نے زخم سہے ہیں، اس کے لیے آپ نے اپنے دندان مبارک شہید کرائے ہیں، اس کے لیے آپ نے اپنے جسم اطہر پر 80 سے زیادہ زخم کھائے ہیں۔ آپ کی کوشش بھی تھی، تمنا بھی تھی، آرزو بھی تھی، چاہت بھی تھی، لیکن جو نبی چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالی کیا فرما رہا ہے؟ وَالَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ رب تبارک و تعالی کی طرف سے جب فرشتے آتے ہیں اس عظیم حادثے کی خبر لے کر کے، دنیا میں اب نہیں رہ سکتے، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے، اس عظیم حادثے کا وقت آ جاتا ہے، ایک لمحے کے لیے، ایک ثانیہ کے لیے نہ آگے اور نہ پیچھے ہٹایا جا سکتا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ کہنے والے یہ کہہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا بھی سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی زبانوں پر یہ آ جاتا ہے۔ اپنے ابا کو اسپتال میں لے کے گئے تھے، میاں اگر بڑا ڈاکٹر نہیں آتا تو ہمارے ابا جان تو گئے تھے۔ گویا کہ بڑا ڈاکٹر جو ہے وہ ابا جان کی جان بچانے والا ہے۔ کتنا بڑا شرکیہ کلمہ ہے یہ۔ وہاں اللہ تعالیٰ چاہتا تو بچا لیتا، اللہ نہیں چاہتا تو نہیں بچاتا۔ لیکن اس قسم کے کلمات ہماری زبانوں پر ہماری جہالت کی وجہ سے، ہماری لا علمی کی وجہ سے، ہمارا قرآن سے دوری ہونے کی وجہ سے، ہماری دینی تعلیمات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہماری زبانوں پر ایسے کلمات آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچائے اور محفوظ رکھے ایسے کلمات سے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بڑی لمبی طویل حدیث ہے۔ قال من، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور فرمان، من احب للہ، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ جو شخص اپنے اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کر لے، اللہ بھی اس کو محبوب کرتے ہوئے اپنی ملاقات اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ کیوں جی اللہ سے ملاقات کو پسند کریں گے آپ؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ملاقات تو بغیر موت کے نہیں ہوگی۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہو کہ مجھے موت آ جائے؟
نبی نے تو موت کی تمنا کرنے سے منع کر دیا، موت کی تمنا مت کرنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم میں سے کون ہے جو موت کو چاہتا ہو کہ جی موت آ جائے مجھے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بات ایسے نہیں ہے جیسے تم نے سمجھی ہے۔ قال لیس ذلک ولکن المؤمن اذا حضرہ الموت۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان والا کون ہے؟ ایمان والا نماز روزے کی پابندی کرنے والا، اپنی زبان سے ہمیشہ سچ بولنے والا، اپنے پیٹ میں ہمیشہ حلال چیز اتارنے والا، حرام سے اپنے آپ کو بچانے والا، اپنی زبان سے کسی کو گالی نہ دینے والا، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانے والا، اپنی زبان سے لڑائی اور جھگڑا نہ کرنے والا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کی شان تو یہی ہے، مسلمان تو وہ ہوا کرتا ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے کسی کو کوئی تکلیف بھی نہ پہنچائے۔ یہ ہے ایمان والا۔ فرمایا ایمان والا کون؟ ایمان والا اللہ رسول کا حکم آ جائے اپنی منمانی نہیں کرتا، قرآن کا حکم آ جائے، نبی کا فرمان آ جائے، اب اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کرتا۔ ہم میں سے اگر کوئی ہے یہ عہد کرنے والا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان جب بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں سنوں گا میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا، جو یہ عہد کرتا ہے وہ ہاتھ اٹھا لے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے رکھیں، میں دیکھ لوں اچھی طرح سے کہ سب میری بات سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے ہیں۔ ہاتھ تو ماشاءاللہ آپ نے سب نے اٹھا لیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے کیے ہوئے اس عہد کا پاس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز نہیں چھوڑنی، اقیم الصلاۃ حکم آ گیا قرآن کا۔ نماز کو قائم کرنا یہ نہیں ہے کہ صبح 8 بجے 9 بجے 10 بجے اپنے کام پر جانے کے لیے اٹھا اور میں نے نماز پڑھ لی، نہیں۔ نماز کو اپنے اوقات میں، مردوں کے لیے حکم ہے مسجد میں جماعت سے آ کر کے ادا کرنا، عورتوں کے لیے افضل اور بہتر ہے کہ اپنے گھروں میں ادا کرنا، لیکن اپنے وقت میں آ کر کے ادا کرنا۔ نشہ آور چیز قرآن و سنت سے منع کر دی گئی، حرام کر دی گئی، اور نشہ آور چیز میں تمباکو بھی ہے، نشہ آور چیز میں سگریٹ بھی ہے، نشہ آور چیز میں یہ گٹکے ماوے وغیرہ بھی ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا جو یہ استعمال کرتا ہے وہ ہاتھ اٹھا لے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا جب قرآن اور سنت کا آپ نے عہد کیا کہ جو حکم ہمارے سامنے آئے گا ہم اس کو عملی طور پہ اپنائیں گے، اب میں یہ کہوں گا کہ جو آج کے بعد سگریٹ نہ پیے، آج کے بعد تمباکو استعمال نہ کرے، آج کے بعد پوری زندگی گٹکا اور میوہ، یہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں، کیا کہتے ہیں جی اس کو، اور پتہ نہیں، بڑی عجیب نام، یہ انڈیا سے آ رہا ہے، یہ ہلاکت اور تباہی بربادی کی چیزیں ہیں، ہماری اتڑیوں کو جا کر کے یہ خراب کرتی ہیں، اور رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک اور تباہی بربادی کی طرف مت لے کر کے جاؤ۔ جو آج کے بعد سے مرتے دم تک یہ چیزیں استعمال نہیں کریں گے وہ ہاتھ اٹھا لیں گے، اور ذرا ہاتھ اٹھا کر کے رکھیے، میں خاص طور پہ نوجوانوں کو دیکھ لوں، ماشاءاللہ سب نے ہاتھ اٹھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر قائم دائم رکھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
اس سوال کے اوپر، اس اعتراض کے اوپر جواب دیا، لیس ذالک، اے ام المومنین، جس طرح سے تم سمجھیو بات ایسے نہیں ہے، ولیکن المؤمن اذا حضرہ الموت بشر برضوان اللہ، جب ایمان والے کو یہ عظیم حادثہ پیش آتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی حادثہ نہیں، شوہر سے بیوی جدا ہو رہی ہے، بیوی شوہر سے جدا ہو رہی ہے، ماں باپ اپنی اولاد سے جدا ہو رہے ہیں، اولاد اپنے ماں باپ سے جدا ہو رہے ہیں، بھائی بہن سے جدا ہو رہے ہیں، دوست و احباب سے جدائی مل رہی ہے جس کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ فرمایا جب یہ عظیم حادثہ آتا ہے تو فرشتے آنے والے ایمان والے کو بشارت عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا تھا؟ سلام کرتے ہیں، سلام علیکم، تمہارے اوپر اللہ کی سلامتیاں ہوتی رہے، کہ یہ اللہ ہم کو بھی یہی نصیب فرما دے۔ ایمان والوں کے لیے عظیم حادثہ تو آیا ہے، اس عظیم حادثے سے گزرنے کے لیے سب سے پہلے ان کو سلامتی دی جا رہی ہے۔ آنے والے فرشتے تمام کے تمام سلام کر رہے ہیں، بشر برضوان اللہ و کرامتہ، فرمایا کہ ایمان والے کو اللہ کی رضا کی بشارت دی جاتی ہے کہ اللہ تم سے راضی، اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آنے والے فرشتے بشارت دیتے ہیں کہ اے پاکیزہ نفس، اے طیب نفس، تیرے رب نے تجھے بلایا ہے، تیری دعوت کر رہا ہے رب العالمین، نزلا من غفور الرحیم، اس کی تو مہمان نوازی ہونے والی ہے ان قریب، اس لیے بشارت دیتے ہیں فرشتے آ کر کے کہ اللہ تم سے راضی ہے، اے پاکیزہ نفس، تیرے رب نے تجھے بلایا ہے، دعوت نامہ بھیجا ہے، ہم لے کر کے آئے، چل تو اپنے رب کی طرف، اس حالت میں کہ رب تجھ سے راضی ہے اور تم رب کے انعامات و اکرامات کو پا کر کے تم بھی راضی اور خوش۔ اللہ ہمیں یہی منصب عطا فرما دے۔ عظیم حادثہ تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن ابھی حادثہ ہوا نہیں، ہونے والا ہے، اس سے پہلے بشارت دی جا رہی ہے۔ اور پھر امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احب الیہ مما امامہ فاحب لقاء اللہ، جس ایمان والے کو فرشتے یہ بشارت دے دیتے ہیں، آ کر کے سلام کرتے ہیں، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اس کو اللہ کی رضا کی بشارت دے دیتے ہیں۔ فرمایا ایمان والے کے نزدیک اس کائنات کی کوئی چیز محبوب نہیں رہتی جتنی محبوب اس کو اللہ کی ملاقات پیاری محبوب ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہی نصیب فرما دے۔ اے عائشہ، یہ ہے اللہ سے ملاقات کرنا۔ پھر اس سے اگلی روایت میں، اس کا ابھی کچھ حصہ باقی ہے، لیکن وہ ایمان والوں کے لیے نہیں، وہ کافروں کے لیے ہے، وہ بد نصیبوں کے لیے ہے، وہ بدبختوں کے لیے ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانوں کے لیے ہے۔ تھوڑا سا ٹکڑا سنا دوں آپ کو، جی؟ ترغیب اور ترہیب دونوں چیزیں ہو جائیں گی، اور جب دونوں چیزیں مکس ہو کر ہمارے دل میں سرایت کر جائیں تو انشاءاللہ تعالی اثر ضرور ہوگا اس کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
یہ تو ایمان والے کے ساتھ معاملہ تھا۔ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا عُذِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعَقُوبَتِهِ۔ بے ایمان ہے، نماز روزے کی پابندی نہیں کرتا، اپنی منمانی کرتا ہے، اللہ رسول کے پیغام کو مقدم نہیں رکھتا، نبی کی پیش کی ہوئی سیرت سے محبت نہیں کرتا، بلکہ یہود و نصارہ کی سیرت کو اپناتا ہے۔ ہم نے تو نہیں اپنائی ہوئی یہود و نصارہ کی سیرت، میں تو دیکھ رہا ہوں اپنائی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بچوں کے بال کانوں کے اوپر سے چھوٹے اور بیچ میں سے بڑے، یہ کس نے رکھوائے؟ ماں باپ نے۔ ماں باپ پوچھے جائیں گے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اے ایمان والو تم اپنی جانوں کو، اپنے نفسوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے لاڈلوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے سے محبت کرنے والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو کیا یہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہم نے بچوں کو اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے کان کے اوپر سے بال چھوٹے کر لو اور بیچ کے بڑے رکھ لو؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو جہنم میں بھیجنے کے لیے ان کو یہ اجازت دی ہے کہ نبی کی مانگ سیدھ میں ہوا کرتی تھی تم یہ نہ نکالنا، بلکہ یہود و نصارہ، عیسائی، کرسچن، انگریز جو رکھتے ہیں ان کی ٹیڑھی مانگ ہوتی ہے، تم بھی وہ نکال لو؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو جہنم کی طرف دھکیلنے کے لیے یہ ان کو چھوٹ دے دی ہے کہ تم اپنی شلواریں، اپنی پینٹ، اپنی چادر ٹخنوں سے نیچے رکھنا؟ کیا ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے یہ بے شمار ہیلے اپنے بچوں کے سامنے پیش کر دیے؟ میں بھی اور آپ بھی غور کریں، توجہ کریں، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں، کس معاشرے میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ موبائل ہے اور بچے ہیں، پوری دنیا کا گشت ہو رہا ہے، ماں باپ بیٹھے میں اپنا آرام سے، بہت سے ماں باپ کو ٹچ موبائل چلانا بھی نہیں آتا، لیکن ایک 3 سال کے بچے کو، بچی کو اس کے ہاتھ میں دیکھو، وہ ایسے فٹ فٹ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا موبائل کے اوپر۔ یہ کس نے لا کے دیا؟ باپ کے دل میں اولاد کی جھوٹی محبت تھی، اس نے لا کے دیا۔ اگر سچی محبت ہوتی تو جہنم کی طرف ان کو دھکیلتا نہیں بلکہ جنت کی طرف لے جاتا۔ رب نے فرمایا تھا تم اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا عُذِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعَقُوبَتِهِ۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا فرمایا جب اس کو اس عظیم حادثے سے دوچار ہونا پڑتا ہے تو وہاں فرشتے بڑے کریہ چہرے والے، سیاہ چہرے والے، بڑے غصے کی طبیعت والے آ کر کے ڈراتے ہیں اور دھمکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح نکل، تیرا رب تجھ سے ناراض ہے، تیرے رب نے اپنے عذاب کے لیے تجھے بلا لیا ہے۔ کیوں جی؟ عظیم حادثہ تو پیش آنا ہی آنا ہے، لیکن اس عظیم حادثے کے موقع پر اگر رب کی رضا کی بشارت مل جائے یہ اچھی ہے، یا رب کی ناراضگی کی بشارت مل جائے یہ اچھی ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیوں جی کون سی بشارت اچھی ہے؟ رب کی رضا کی، تو رب کو راضی کرنے کے لیے وہی کام کرنے ہوں گے جس کا حکم رب نے دے دیا، جس کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔
رب نے اور رسول نے داڑھی منڈوانے کا حکم نہیں دیا، داڑھیوں کو بڑھانے کا حکم دیا ہے، انگریزی بال رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ جو اللہ سے اور رسول سے سچی محبت کرنے والے ہیں، ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں ہم کدھر جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر یہی داڑھی ہم نے منڈوائی اور کل ہمیں موت آ گئی، اس عظیم حادثے سے ہم دوچار ہو گئے، تو روز محشر میں امام کائنات کے دست مبارک سے شرابن طہورا کے جام مل سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ فرشتے روک دیں گے، دھتکار دیں گے، دھکے دے کر کے نکال دیں گے۔ اور جب نبی کہیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، تو وہاں بتائیں گے اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ، آپ کے دین کے اندر انہوں نے بہت کچھ تبدیلیاں کر لی تھی، آپ کو نہیں پتا۔ یہ سن کر کے آپ کہیں گے فَسُوقًا فَسُوقًا، ہٹاؤ پھر میرے سامنے بھی مت رکھو، میں ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ جب نبی دیکھنا پسند نہیں کریں گے ایسے کلمہ پڑھ لینے والوں کو، تو کیا حشر ہوگا؟ مرتے ہوئے بھی برا حشر، اور قبر میں بھی برا حشر، آخرت میں بھی برا حشر۔ مرتے ہوئے اس عظیم حادثے کے موقع پر کیا برا حشر ہوگا؟ قرآن پاک یضربون وجوہہم وادبارہم، یہ آنے والے فرشتے ان کو نہ سلام کریں گے، نہ جنت کی نہ رب کی رضا کی بشارت دیں گے، بلکہ ان کے چہروں پر تماچے ماریں گے، ان کی پیٹھوں کے اوپر مکے ماریں گے۔ چلو نکلو یہاں سے، یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح نکل یہاں سے، تیرا رب عذاب کے لیے تجھے بلا رہا ہے۔ وہ چھپتی پھرے گی جسم کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوہے کو آگ میں تپا لیا جائے، اور ایک دمبے کو جو بڑا بڑا اون ہے اس کے اوپر، اس کو پانی سے نہلا دیا جائے، یہ آگ میں تپا ہوا لوہا اس کے اون کے اوپر لا کر کے رکھا جائے، چڑر مڑر ہو کر کے وہ چپک جائے گا۔ اب فرمایا اس کو کھینچو ذرا، لوہے کو کھال کھستی ہوئی آئے گی، اس کی کتنی تکلیف ہوگی۔ اسی طرح سے اس بدبخت انسان کی روح نکلتے ہوئے اس کو تکلیف دی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے اور محفوظ رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد و فرمان ایمان والوں کے لیے، آپ ارشاد فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان العبد المؤمن اذا کان فی انقطاع من الشمس من الدنیا و اقبال من الآخرہ، جب انسان کی زندگی کا آخری وقت آ جاتا ہے، عظیم حادثہ پیش ہو رہا ہے، دنیا ختم ہو رہی ہے، آخرت کا آغاز ہو رہا ہے، نزل الیہ ملائکۃ من السماء بیض الوجوہ، آسمان سے سفید سرخ چمکتے ہوئے جیسا کہ سورج چمکتا ہے، فرمایا اس طرح کے چمکتے ہوئے چہرے والے فرشتے اس ایمان والے کے پاس آ جاتے ہیں، اس کے قریب آ جاتے ہیں۔ معہم کفن من اکفان الجنہ، کتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، یہ فرشتے اپنے ساتھ جنت کا کفن لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ، کتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے ایمان والے کو۔ پہلے سلام کیا سلام علیکم، اور فرمایا کہ وہ اس ایمان والے کے ایک دم سر پہ آ کے نہیں کھڑے ہو جاتے، جہاں تک اس کی نظر کام کر رہی ہے وہیں دور کھڑے ہوتے ہیں۔ ڈر اور خوف طاری نہیں ہوگا۔ جب اچانک نئے چہرے پاس کھڑے ہوئے نظر آ جائے انسان گھبرا جاتا ہے، ایمان والے کو گھبراہٹ بھی نہیں دی جا رہی۔ فرمایا کہ معہم کفن من اکفان الجنہ، ان فرشتوں کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے۔ وحنوت من حنوت الجنہ، اس کائنات کی سب سے پیاری، سب سے قیمتی،
سب سے عمدہ خوشبو فرمایا جو جنت کی خوشبو ہے وہ لے کر کے آتے ہیں. کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، نماز قائم کرنے والوں کے لیے، اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں کے لیے. رسول نے حکم دیا اعفوا اللحیٰ، داڑیاں بڑھاؤ، داڑیاں بڑھانے والوں کے لیے. آپ کہیں گے جی آپ نے تو داڑھی منڈوانے والوں کو نکال دیا. میں نے نہیں نکالا. ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی مرضی کو پوری زندگی رب کی مرضی کے مطابق بنا لے. رب نے حکم دیا داڑیاں بڑھاؤ، نبی نے حکم دیا داڑیاں بڑھاؤ، یہ نہیں بڑھاتا تو پھر خود ہی فیصلہ کر لے کہ ایمان والا ہے یا فاسق ہے. اللہ تعالی ہم سب کو فسق اور فجور سے بچائے اور محفوظ رکھے. حتی یجلسوا منہ مد البصر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آنے والے فرشتے اس ایمان والے کی نگاہ جہاں تک جا رہی ہے وہیں اتنی دور آ کر کے رک جاتے ہیں، وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَيَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ. اب ملک الموت آتا ہے. کون ہے جی ملک الموت؟ ہے کسی کو معلوم ہے جی؟ جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام. عزرائیل سے ڈر لگتا ہے یا پیار ہوتا ہے؟ جن کو ڈر لگتا ہے وہ ہاتھ اٹھا لیں. جن کو عزرائیل سے پیار ہے وہ ہاتھ اٹھا لیں. نہ پیار ہے نہ ڈر ہے جی. اب میں بتاتا ہوں ڈر کن کو لگتا ہے اور پیار کن کو ہوتا ہے. جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اسرائیل کو دیکھ کر ڈرتے نہیں ہیں، خوش ہوتے ہیں. اور جو ایمان والے نہیں، بے ایمان ہیں، وہ اسرائیل سے بھی ڈرتے ہیں اور فرشتوں سے بھی ڈرتے ہیں. وَيَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ. اب یہ ملک الموت آ کر کے اس ایمان والے کے سرانے آ کر کے بیٹھ جاتا ہے. فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ. یہ اسرائیل کہتے ہیں اے بڑی پاکیزہ روح. دیکھیں کیسے پروٹوکول کے ساتھ پکارا جا رہا ہے. باپ بیٹے کو نام لے کے پکارتا ہے عبداللہ ادھر آؤ، عبد الرحمن ادھر آؤ، عبد القیوم ادھر آؤ. اور یہی باپ ایک بیٹے کو کہتا ہے بیٹا ادھر آؤ. پروٹوکول کس کو ملا؟ جس کا نام لیا گیا تھا یا جس کو بیٹا کہہ کے پکارا گیا؟ بیٹا کہہ کے پکارا گیا. یہاں یہ نہیں کہہ رہا اے بندے، اے مرد، اے عورت، نہیں، بلکہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح. پاکیزہ روح کس کی ہوگی؟ جو ایمان والا ہوگا. جو ایمان والا نہیں ہوگا، اپنی مرضی چلاتا ہوگا، رب کی مرضی کے مقابلے میں وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. ایمان والا تو وہی ہوتا ہے جو اپنی مرضی کو پوری زندگی رب کی مرضی کے مطابق بنا لے. اے پاکیزہ روح، اخرجی الی مغفرت من اللہ ورضوان. اے پاکیزہ روح، اللہ کی رضا کی طرف. اللہ نے تیرے لیے جو رضا کا اعلان کیا ہوا ہے، اللہ نے جو تیرے لیے بخشش کا اعلان کیا ہوا ہے، وہ حاصل کرنے کے لیے اب تم میرے ساتھ آ جا. اللہ کتنا خوش ہوگا وہ ایمان والا جس کو روح نکلنے سے پہلے یہ بشارت دے دی جائے اے پاکیزہ روح، رب نے تیرے لیے بخشش کا اعلان کیا ہوا ہے، آ کر کے وہ لے لے. رب نے تیرے لیے اپنی رضا کا، اپنی خوشنودگی کا اعلان کیا ہوا ہے، آ کر کے وہ تمغہ رب تبارک و تعالی سے لے لے. قال فتخرج فتسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقاء.
فرمایا ایمان والے کی روح بڑے آرام سے، بڑے بغیر تکلیف کے اس طرح سے آرام سے نکل جاتی ہے، مشکیزہ پانی کا لٹکا ہوا ہے، رسی اس کی بند کھولا ہے، پانی بڑی تیزی کے ساتھ نکلنے لگتا ہے آرام سے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اسی طرح سے ایمان والے کی روح اس کے جسم سے بڑے آرام کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ اب اگر آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مرض الموت میں بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں، نبی تو یہ فرمایا کرتے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی غمرات الموت، اے پروردگار موت کی شدت سے، موت کی سختیوں سے تو مجھے بچائیے اور محفوظ رکھیے، میری مدد فرمائیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر پہاڑ میرے سر پر لا کر کے رکھ دیا جاتا مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، اتنی غم نہیں ہوتا جتنا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر کے میری طبیعت خراب ہوئی۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکالی گئی آپ کی اجازت سے، نبی سے پوچھا جاتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو روح نکال لیں، نبی اجازت دیتے پھر روح نکالی جاتی ہے، لیکن ہم سے اجازت نہیں لی جائے گی، وہاں تو آگے خبر دے دی جائے گی۔ ایمان والا ہے بشارتوں کے ساتھ، بھلائیوں کے ساتھ، خوشخبریوں کے ساتھ، اور اگر بے ایمان ہے تو پھر رب کی ناراضگی کے ساتھ۔ فرمایا کہ بڑے پیار سے، بڑی آسانی کے ساتھ ایمان والے کی روح، تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کوئی اگر کہے جی نبی کو تو بڑی تکلیفیں آئی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کا سر مبارک میری گود میں رکھا ہوا تھا، آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اوپر، اللہم بالرفیق الاعلی، پکار رہے یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے بلا بھی لیا۔ کہتی ہے نبی کی وہ تکلیف دیکھ کر کے میرے سامنے کتنی ہی موتیں واقع کیوں نہ ہو جائیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی جتنی تکلیف میں نے نبی کو اٹھاتے ہوئے دیکھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر ایمان والے کو تو یہ بتایا جا رہا ہے، اور ایمان والوں کے جو سردار ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اصل امت کو بتانا تھا کہ ایمان والوں کے اوپر، بعض ایمان والوں پر موت کے نکلتے ہوئے سختی بھی آ سکتی ہے، اپنے نبی کی سختی کو یاد کر لینا، گھبرانا نہیں اس سے۔ یہ سختی جو آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی نے ہر ایمان والے کا جنت میں ایک مقام مقرر کیا ہوا ہے کہ میں جنت کے اس درجے پر اس کو پہنچاؤں گا، لیکن وہ ایمان والا اپنے اعمال کی وجہ سے اس درجے تک نہیں پہنچ پا رہا، تو رب العالمین اس کو تکلیف دے کے، اس پر مصیبت بھیج کر اس کو آزماتا ہے، اور وہ صبر کرتا ہے۔ اس صبر کرنے کی وجہ سے رب العالمین جنت کے اس بلند و بالا مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ یہ امت کو سبق سکھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رب تبارک و تعالی کی طرف سے یہ معاملہ کیا گیا۔ جب فرشتے نے روح نکال لی، اب کہتے ہیں فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ، جب اس کی روح ملک الموت نکال لیتے ہیں، باڈی گارڈ جتنے فرشتے ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں ان کے سپرد کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ فرشتے جو کفن لے کر کے جنت سے آئے تھے، جنت کے اس کفن میں اس روح کو لپیٹ لیتے ہیں، جنت سے لائی ہوئی خوشبو اس کو لگا دیتے ہیں۔ اب آسمان دنیا کی طرف جا رہے ہیں۔ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوتِ،
یہ کفن جو پہنایا گیا ہے جنت سے لایا ہوا ایمان والے کو، فرمایا اسی کے اندر وہ جنت کی خوشبو بھی لگی ہوئی ہے۔ وَيَخْرُجُ مِنْهُ كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ قَالَ فَيَسْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ عَلَى مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ۔ یہ روح لے جانے والے فرشتے جب آسمان دنیا کی طرف جاتے ہیں، راستے میں بے شمار فرشتے مل رہے ہیں، سب رک کر کے کہہ رہے ہیں ارے میاں بڑی عمدہ خوشبو، بڑی بہترین خوشبو، یہ کس کی روح لے کر کے آ رہے ہو تم؟ تو وہ فرشتے بڑے پروٹوکول کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ اس کا نام لیتے ہیں جو دنیا میں نام رکھا گیا ہوتا ہے، وہ نام لے کر کے یہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے ایمان والا، اس کی روح لے کر کے آ رہے ہیں، مبارک بادیاں دیتے ہیں، اس کے لیے مبارک بادیاں فرشتے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحَ الطَّيِّبُ فَيَقُولَانِ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا۔ دنیا کے اندر یہ بڑے اچھے کام کرتا تھا، ایمان والا تھا، اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا تھا، یہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔ سب ویلکم کرتے ہیں تمام فرشتے، یہاں تک کہ آسمان دنیا پر حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُ، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں آسمان کا، فوراً دروازہ کھول دیا جاتا ہے ان کے لیے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر بے ایمان کی روح ہے اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، فرشتے صاف انکار کر دیتے ہیں، اس کی روح سے تو بڑی سخت بدبو آ رہی ہے، کوئی جانور مرا ہوا، سڑا ہوا، گلا ہوا، کیڑے پڑے ہوئے، کتنا تعفن ہوگا، بڑی سخت بدبو آ رہی ہے۔ آسمان دنیا کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا، آسمان دنیا کا دروازہ کھولا جاتا ہے تو صرف ایمان والوں کے لیے دروازہ کھول دیا گیا، ویلکم کر رہے ہیں۔ حَتَّى يَنْتَهِي بِهَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، اور پہلے آسمان والے فرشتے جب ان کو معلوم ہوتا ہے فلاں ایمان والا ہے، فلاں بن فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، اب دوسرے آسمان تک جانے کے لیے پہلے آسمان والے فرشتے کتنا پروٹوکول دے رہے ہیں، اس روح کے ساتھ ساتھ دوسرے آسمان تک پہنچ رہے ہیں، اس کو الوداع کرنے کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے دنیا میں آئے، اور ہر آسمان سے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک، دوسرے آسمان سے وہاں کے تمام فرشتے اس کو الوداع، تیسرے آسمان تک کے لیے، تیسرے آسمان کے چوتھے تک کے لیے، ساتوں آسمان کے فرشتے اس کو الوداع کرنے کے لیے اوپر والے آسمان تک اس کے ہمراہ جاتے ہیں۔ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اُكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ، ساتوں آسمان پار کر لیے، اب رب تبارک و تعالی حکم دیتا ہے میرے فرشتوں یہاں تو لے آئے تم میرے بندے کو، جنت کے کفن بھی پہنا دیا تم نے اس روح کو، جنت کی خوشبو بھی تم نے ان کو ویلکم بھی کر دیا، پروٹوکول بھی دے دیا، عزت دی اس کو، اب میرا حکم ہے بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اس کو علیین میں لے جاؤ، یہ روح وہاں تک پہنچا دو۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ایمان والے کو راحتیں ملتی ہیں، جنت کی ہوائیں نصیب ہوتی ہیں، ایمان والے کی جہاں پر قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، ایمان والے کی قبر میں جہاں روشنی کر دی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں اس کو عطا کر دو۔ لیکن اس کے برعکس جو کافر ہے،
رب العالمین آسمان کے اوپر چڑھنے نہیں دیتا، بلکہ فرماتا ہے کہ اس کو لے جاؤ سجین کے اندر۔ بعض مفسرین کے نزدیک وہ قید خانہ ہے، زمین کے سب سے نچلے حصے میں لے جا کر کے پھینک دو، اس کو قید کر دو وہاں پہ اس روح کو۔ اب سزا ہوگی عالم برزخ، کتنے سال ہیں، کتنی صدیاں ہیں، کچھ نہیں پتا۔ مرنے کے بعد سے لے کر اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اگر ایمان والا ہے تو جنت کی راحتیں نصیب ہو رہی ہے، اور اگر بے ایمان ہے تو پھر جہنم کی تپش اس کو پہنچائی جا رہی ہے، جہنم اس کو دکھائی جا رہی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایمان والے کا انتقال ہو جاتا ہے تو رب تبارک و تعالی کی طرف سے اس موقع پر کہ جب اس کے رشتہ دار قبر میں اس کو لٹا کر واپس چلے جاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، سوال و جواب ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں نم کا نوم العروس، جیسا کہ دلہن آرام کرتی ہے تو بھی آرام کر لے، قیامت تک تیرے لیے آرام ہی آرام ہے۔ اور فرمایا کہ 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ اس کو جنت کا وہ مقام دکھایا جاتا ہے جو جنت اس کو ملنی ہے، 1 مرتبہ صبح اور 1 مرتبہ شام کو۔ یہ کس کو؟ ایمان والے کو، نماز قائم کرنے والے کو، اللہ رسول کی مرضی کو اپنے اوپر نافذ کرنے والے کو، دنیا والوں کی چاہت اپنے اندر پیدا نہ کرنے والے کو۔ پھر یہی کہوں گا میں، ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے کہ جو آج کے بعد سے مرتے دم تک اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو مقدم رکھیں گے، اپنی مرضی نہیں چلائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے رکھیے۔ پھر آج کے بعد ہم داڑھی منڈوائیں گے تو نہیں؟ آج کے بعد یہ بڑی بڑی مونچھیں رکھ کے پانی پیتے ہوئے اس میں ہماری مونچھیں بھیگیں گی تو نہیں؟ آج کے بعد پھر ہماری کوئی نماز تو چھوٹے گی نہیں؟ آج کے بعد ہم کسی پر ظلم و زیادتی تو نہیں کریں گے؟ آج کے بعد ہم کوئی جھوٹی قسم تو نہیں کھائیں گے؟ آج کے بعد ہم کسی سے جھوٹا بیان تو نہیں دلوائیں گے؟ آج کل یہی ہو رہا ہے نا عدالتوں میں، جھوٹا بیان جا کر کے دلوائی، اتنے پیسے لے لو، وہاں جا کر کے بولو ہاں جی میں نے دیکھا تھا، قسم کھا کر کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کے وہ جھوٹا بیان دے رہا ہے، مظلوم کو ظالم بنایا جا رہا ہے۔ آخرت کی فکر نہیں کہ میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں، جھوٹی قسم کھلوا رہا ہوں، جھوٹا بیان خود دے رہا ہوں، جھوٹا بیان دوسروں سے دلوا رہا ہوں پیسے کے بدلے میں، تو رب تبارک و تعالیٰ تو دیکھتا ہے۔ پھر آج کے بعد ہم ایسا تو نہیں کریں گے نا؟ آج کے بعد ہم کسی کی غیبت تو نہیں کریں گے نا؟ لگتا ہے کہ غیبت میں ہم سب پھنسے ہوئے ہیں، آواز ہی نہیں آئی۔ غیبت سمجھتے ہیں کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جب غیبت کا نبی نے بیان کیا نا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبَّ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے اپنے کسی مردار بھائی کی لاش میں سے گوشت کاٹ کر کے کھائے؟ کوئی پسند نہیں کرتا۔ اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے غیبت کرنا، اس سے بھی زیادہ بڑا ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول اگر وہ عیب اس کے اندر پایا جا رہا ہے کیا پھر بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، اگر اس کے اندر کوئی عیب پایا جا رہا ہے اور تم نام لے کر کے لوگوں سے ذکر کر رہے ہو تو یہی تو غیبت ہے۔
اگر وہ عیب اس کے اندر نہیں پایا جا رہا تو یہ تہمت ہے، الزام ہے، اور دنیا میں اس کی سزا معلوم ہے کتنی ہے؟ 80 کوڑے۔ کتنے کوڑے؟ ذلیل بھی ہو، رسوا بھی، مقدر بنے، اور اگر یہاں نہ ملے تو پھر آخرت میں تو جہنم ہے۔ پھر آج کے بعد مرتے دم تک ہم کسی کی غیبت تو نہیں کریں گے نا؟ سب کی آواز نہیں آئی، دور والوں کی آواز نہیں آئی، مجھے قریب والوں کی آئی ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بتائیے کہ کون وعدہ کرتا ہے ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، ہم کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے، ہم اپنی زبان سے مرتے دم تک کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم مرتے دم تک کبھی سگریٹ نہیں پئیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے رکھے نا سگریٹ کے تاکہ پتہ لگے مجھے۔ ہم مرتے دم تک کبھی تمباکو استعمال نہیں کریں گے، ہم مرتے دم تک کبھی کسی کی چوری نہیں کریں گے، ہم مرتے دم تک کبھی زنا کے قریب بھی نہیں جائیں گے، ہم مرتے دم تک کبھی سودی لین دین نہیں کریں گے، ہم مرتے دم تک تیجا 10واں اور 40واں برسی میں نہیں جائیں گے۔ آواز ہلکی ہو گئی؟ چاول کھانے کے عادی ہے بہت سے لوگ، لو جی لو، چاول ہے، حلال ہے، اللہ کی غذا ہے، یہ مولوی کہتے ہیں جی حرام ہے۔ چاول کو کون کہہ رہا ہے حرام؟ چاول کھاؤ، حلال طریقے سے کھاؤ، حرام طریقے سے مت کھاؤ، جائز طریقے سے کھاؤ۔ نبی نے تیجا 10واں 40واں برسی نہیں کری تو ہم کیوں کریں؟ یہ سنت نہیں، یہ بدعت ہے، یہ نبی کے فرمان کو ٹھکرانا ہے۔ او جی بھوک لگی سی سانو، اسی چلے گئے دوست دے نال، او لے گی اسی منو، کتنا کھادا ہے؟ او جی اے نہ پوچھو، میں تو رات دا بھی کھا کر کے آؤں، میں اتنا کھایا، بڑا مزیدار بریانی تھی۔ تو یہی بریانی پھر جہنم میں لے کے جائے گی، یہی بریانی پھر قبر کے اندر جہنم کی تپش لے کر کے آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ماں اور بہنوں، یہی بات کہہ کر کے میں اپنے گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ ہم نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے جو وعدہ کیا ہے اس پر پابند رہے۔ میں بچوں سے پوچھوں گا، ہاں بھائی بچے ذرا متوجہ ہوں، جس کے یہاں کے چھوٹے بال ہیں اور یہ بڑے ہیں، وہ کون کون برابر کروائے گا پورے سر کے؟ بچے ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھا کے رکھیں۔ ہاں بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قذف کہا ہے۔ یہ تو یہودی رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا بال رکھنے ہیں برابر رکھو، پورے سر کے بڑے رکھو، پٹھے بال رکھو، چھوٹے کرانے پورے سر کے برابر کراؤ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اگر نبی سے محبت ہے تو ہم کو یہ کرنا ہوگا، اور نبی سے جھوٹی محبت ہے تو پھر وہ شیطان سے محبت ہو جائے گی، شیطان جہنم میں لے کے جائے گا، ہمارے نبی تو جنت میں لے کے جانے والے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، جو بھی آج ہم نے جس سے بھی جو قرآن و سنت کا پیغام سنا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ جو مجھے اس عمر کے اندر یہاں لے آتی ہے۔ کتنی عمر ہوگی جی میری؟ اندازہ ہے جی؟ کتنی؟ بس بہرحال، اور نہ جی نہ اتنا نہ پہنچاؤ، کہہ رہے تقریباً 80، وہاں تک سے نہیں پہنچا، 70 کے قریب ہوں۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، یہ بچے کے برابر میری 10 سال کی عمر تھی۔ میرے والد محترم مولانا عبدالستار محدث دہلوی، جو جماعت غرباء الحدیث کے امام تھے اور اللہ کے بڑے ولی تھے، وہ یہاں آئے۔ ساہیوال اسٹیشن پر فجر کی اذانیں ہو رہی تھی جب گاڑی رکی، اور بڑی سخت سردی تھی، اور نہر اس کے قریب ہے۔ مجھے یاد ہے ابھی تک
وہ پورا قافلہ لے کر وہاں نہر کے پاس پہنچ گئے، کہنے لگے وضو کرو، یہاں نماز پڑھیں گے، اس کے بعد آگے چلیں گے ورنہ نماز قضا ہو جائے گی۔ ہمیں تو بڑی سردی لگ رہی تھی، ٹھنڈا پانی، لیکن کیا وضو ہم نے، بزرگوں کا حکم تھا۔ پھر تاجہ ہوا کرتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انتقال ہو گیا، ساہیوال شہر کے اندر ان کی کوٹھی تھی، انہوں نے وہ رہنے کے لیے دی۔ اس کے بعد پھر امام صاحب یہاں تشریف لائے، مولانا مفتی عبد الرحمن رحیمی صاحب کے والد دوست محمد، یہی نام تھا نا جی، ان کو کہتے تھے دوسو دوسو۔ اچھا مجھے نام نہیں یاد تھا ان کا، دوسو سنا ہوا تھا میں نے۔ جب یہاں پر آئے ہیں تو آپ یقین کریں یہ پورا راستہ شہر سے لے کے یہاں تک کچا تھا ایک دم۔ بیل گڈی میں امام صاحب بیٹھ کر کے آئے ہیں پورے قافلے کو لے کر، اور جب بیل کچے راستے پہ چلتا ہے تو مٹی کتنی اڑتی ہے آپ کو اندازہ ہوگا۔ جب وہ پلی آتی ہے نا تو اب پلی کے اوپر چڑھنے کے لیے اس کو ذرا تیز کرتے ہیں، بیل کو تیز تت 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 کرتے ہوئے وہ جو اس کو بھگاتے ہیں، وہ بسا اوقات تو پار کر جاتا ہے، بسا اوقات راستے میں رک کے پیچھے آ جاتا ہے۔ بہرحال ان بزرگوں نے ماشاءاللہ یہ اتنی مشقتیں اٹھائیں، اور آپ کے یہاں پر ایک ہفتہ قیام کیا پورا انہوں نے۔ اور مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، چھوٹی سی مسجد تھی اور کونے پہ 4 لکڑیاں گڑی ہوئی اور چاروں طرف ٹاٹ بندے ہوئے، یہ لیٹرین تھا۔ اب تو پکے لیٹرین ہے نا، رات کو جب کوئی اٹھے گا تو وہ جنگل میں جائے گا وہاں پیشاب کرنے یا حاجت کرنے کے لیے، ڈر بھی لگتا تھا کہیں سانپ واپ نہ آ جائے۔ یہ بزرگ ہوا کرتے تھے اللہ والے ماشاءاللہ، جو اپنے گھروں سے نکلا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو ہمیں سکھانے کے لیے ہم کو لے کے آتے تھے کہ ان کو بھی یہ سبق ملے کہ اپنے دین کے لیے جو ہے ہم نے نکلنا ہے۔ تو وہ محبت آپ لوگوں کے لیے دل میں قائم ہے الحمدللہ۔ اور جب میں یہاں ساہیوال میں آتا ہوں تو آپ کے ہاں بھی اور شہر میں رحیمی صاحب کے ہاں بھی اپنائیت بڑی محسوس کرتا ہوں، اور جگہوں پر بھی پنجاب میں جاتا رہتا ہوں۔ ابھی پچھلے سے پچھلا جمعہ میرا آزاد کشمیر کے اندر تھا اور کانفرنس بھی تھی وہاں، لیکن جو اپنائیت الحمدللہ یہاں والوں سے ملتی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان کی اس محبت کو قبول فرمائے، اور ہماری ان محبتوں کو مزید اللہ تبارک و تعالی بڑھائے اور محفوظ رکھے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے، آپ میرے اندر کوئی عیب دیکھیں مجھے آگاہ کریں، میں آپ کے اندر کوئی عیب دیکھوں میں آگاہ کروں، یہ ہے محبت اصل۔ آپ میری غلطی کو دیکھ کر کے نظر انداز کر دیں، قیامت کے دن پوچھے جائیں گے۔ میں آپ میں سے کسی کی غلطی کو دیکھ کر کے نظر انداز کر دوں، قیامت کے دن پوچھے جاؤں گا۔ الا وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس پر آخر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہ اٹھنا اور بیٹھنا، سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور یہاں کے امیر محترم خالد صاحب اور جو بھی احباب ہیں جنہوں نے اس چیز کا اہتمام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی سعی کو قبول فرمائے اور ان کے لیے خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين يا رب العالمين۔